آج کی جو یہ احتجاجی ریلی ہے یہ جنرل بکی جو ہے قبرستان ہے مدینہ منورہ میں، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی فاطمہ سلام اللہ کا مزار اور اس کے علاوہ اصحاب رسول کا ہے، ازواج رسول کا ہے اور ان کے والدین کا بھی ادھر قبور ہے۔ 1925 میں جب آل سعود کی حکومت نے وہاں پر قبضہ کیا تو انہوں نے قبرستان کو مسمار کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک تمام عالم اسلام میں اس کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور جلسے جلوس ہر سال ہوتے ہیں۔ اس سال بھی پوری دنیا کی طرح ہری پور میں بھی ہم نے احتجاجی ریلی زیر انتظام مجلس وحدت المسلمین، شیعہ علماء کونسل، انجمن حیدری منکرائے، ماتمی دستہ منکرائے، ISO امامی اسٹوڈنٹس کے زیر انتظام یہ ساری ریلی نکالی گئی ہے۔ مشترکہ ہماری یہ ریلی آج کی۔ تو میں مومنین اکرام، حجت الاسلام والمسلمین آغا جان زیب صاحب، صوبائی صدر وحدت مسلمین KPK، آپ پڑھے لکھے حضرات کے سامنے مجھ ناچیز کو لب کشائی کی جرت تو نہیں، لیکن آپ کی اجازت سے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ بی بی کے ہدیہ کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جنت البقیع کا گرایا جانا کوئی حکومتی وار میں نہیں سمجھتا اس کو کہ یہ آل سعود کے کارنامے ہیں، نہ، یہ دہشت گردی بنیادی طور پہ کربلا سے شروع ہوئی اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس دور میں حسین سے خائف تھے، آج کے دور میں حسینی سے خائف ہیں۔ نعرہ حیدری ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہائے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ جلوس اہل تشیع نکالتے ہیں، سینہ کوبی اور زنجیر زنی اہل تشیع کرتے ہیں۔ جن کو درد ہو رہا ہے وہ اولاد یزید ہیں، انہیں یہ گوارا نہیں کہ حسین ابن علی کا نام لیا جائے۔ آج بھی صرف نام حسین سے خائف ہے یہ دنیا، اور پھر اسی بغض میں یزیدی گماشتوں نے جب ترک سلطنت ختم ہوئی، عرب پہ حکمرانی کے لیے آئے، تو ان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے، یا یہ ان کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں بھی اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے کوئی چیز موجود ہو وہ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور ہر دور میں میرے دوستو، اسی لیے امام نے سے جب بیعت مانگی گئی تو انہوں نے نہیں کہا کہ حسین بیعت نہیں کرتا، امام نے کہا تھا کہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی قیامت تک جو بھی حسین جیسا ہوگا، جو بھی اتباع حسین کر رہا ہوگا، وہ یزید کی بیعت کسی صورت نہیں کرے گا۔ اور یزید لعنت! یزیدیت پھر اپنے عیاں چہرے کے ساتھ کھلے بندوں ظاہر ہو چکی ہے۔ کبھی مساجد پہ حملے کر رہے ہیں، کبھی علماء اکرام کو مار رہے ہیں۔ یہ اسی کربلا کا تسلسل ہے۔ کربلا میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی حادثہ نہیں تھا، کربلا کوئی واقعہ بھی نہیں تھا، کربلا ایک ضابطۂ حیات تھا۔ امام نے کربلا کے میدان میں رہتی دنیا تک ایک ضابطۂ اخلاق دیا، ایک ضابطۂ حیات دیا، زندہ رہنے کی تمام وہ باتیں جس سے آپ سر اونچا کر کے زندہ رہ سکتے ہیں، وہ امام نے وہاں پہ بتائیں۔ میں جناب سیدہ کی قبر عظمت سیدہ پہ بلند تر صلوات اللہ کریں، اس کی روحانیت کا اندازہ۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا، اس زمانے میں یہ جنگلے نہیں ہوا کرتے تھے۔ میں بی بی کی قبر مطہر تک گیا ہوں، میں نے اپنے وجود کو اس سے مس بھی کیا ہے۔ وہ روحانیت اس کے لیے جس کے دل میں حب ہے،
اور جو محب نہیں ہے اس کے لیے وہ خوف کی علامت۔ آج بھی میرے دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، حسینیت زندہ جاوید رہے گی، حسینیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یا سارت اور یا حسین کی صدائیں ہمارے بچوں کو دودھ میں پلائی جاتی ہیں۔ ہمارے شیرخوار کو بھی اگر اس کے سامنے یہ آواز بلند کی جائے تو اگر بول نہیں سکتا تو سر ضرور ہلائے گا۔ میرے دوستو ہم بالکل واضح اور اعلانیہ کہتے ہیں کہ جس طرح یزیدی اپنے پورے عیاں چہرے کے ساتھ سامنے آئی ہے، ہم بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ حسینی ہیں، اور ہمارا سر تو کٹ سکتا ہے لیکن اس سے صدائے یا حسین کبھی بھی نہیں رک سکتی۔ اباک یا حسین۔ بقی کو تعمیر کرنے کا مطالبہ کس سے کیا جائے؟ ان سے کہ جنہوں نے مسمار کیا؟ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ انشاءاللہ بی بی کا لال آئے گا تو جنت البقیع بھی تعمیر ہوگی اور پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن ہوگا اور یا حسین کی صدا بلند ہوگی۔ مقامی انتظامیہ کا، سٹور سٹی، زیاد بھائی، باقی ایجنسیز کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، پریس کے لوگ جو ہیں یہاں پر ان کا بھی، اور انجمن حیدری ٹی آئی پی، چنگی بنڈی، نرتوپا سے، مونن سے، ISO کے ہمارے دوست باپ آئے ہوئے ہیں، جتنے ہمارے لوگ یہاں پر ہیں میں دیکھ رہا ہوں، سب کو جو نظر آ رہے ہیں سب کا نام لے رہا ہوں، سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ اس کا اجر آپ کو بی بی پاک ہی دیں گی کہ جن کی خاطر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ اگر رونی سے خطاب فرمائیں گے؟ صدر مجلس وحدت المسلمین علامہ جنزیب علی جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر بات کریں، اور ساتھ ہی میں کل پرسوں سے ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں غزہ میں جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، یا جس طرح پارا چنار کے حوالے سے بھی کریں گے، اور غزہ پر جس طرح ظلم ہو رہا ہے اور لوگوں کی لاشیں اوپر فضا میں اڑ رہی ہیں، انتہائی دل خراش وہ مناظر ہیں جو دیکھے نہیں جا سکتے۔ میں حیران ہوں کہ ان کے پڑوس میں جو کیسے وہ مسلمان ہیں جو وہ خاموش ہیں، اس پر بھی یہ بات کریں گے آقا جنزیب علی جعفری صاحب۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ میں سب سے پہلے پریس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہماری آواز بن گئی۔ اسی طرح سے ہری پور کے شیعہ علماء کونسل کے صوبائی صدر آغا صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نیر جعفری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، باقی مانکرائے کے جو یہاں پہ موجود ہیں، ISO کے برادران موجود ہیں، چنگی بانڈی کی جو موجود ہیں، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اس اہم موضوع پر خطاب کا موقع دیا۔ ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ خدا نے فرقہ واریت سے ہمیں روکا ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ فرقہ واریت سے خود کو بچائے رکھو۔ ایک اور جگہ پہ ہے کہ آپ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، آپ کی قوت، آپ کی ہیبت جو ہے وہ اکڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور دشمن جو ہے وہ آپ پر غالب آ جائیں گے۔ تو ہر وہ کام کہ جس سے امت مسلمہ میں دراڑ پڑتا ہے اس کام کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہ کام کریں کہ جس سے امت مسلمہ تمام مسلمان ایک ہو جائیں اور ان کے درمیان محبت بڑھے، اخوت بڑھے، ایک دوسرے کے قریب آ جائے۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے برطانیہ نے آل سعود کو چنا۔ برطانیہ جس کے بارے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بوڑھا شیطان ہے، اور امریکہ کے بارے میں کہا کہ یہ بہت بڑا شیطان ہے۔
मुर्दाबाद मुर्दाबाद अल्लाह मुर्दाबाद 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 तो वो मक्कार साजिशी था कि जिस बरतानिया ने सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए आले सऊद का इंतखाब किया, और फिर तारीख़ गवाह है कि हिजाज़ मुक़द्दस का नाम भी सऊदिया इसी वजह से रखा गया कि आले सऊद को हुक्मरानी मिली कि तुम ही हुक्मरान रहोगे। आले सऊद को जब मौका मिला तो उन्होंने न सिर्फ जन्नतुल बकी को मिस्मार किया बल्कि करबला को भी उन्होंने मिस्मार किया था और उन पर हल चलाए थे। पूरे अरब पे जब उनकी हुकूमत रही तो ये हुकूमत वैसी नहीं रही कि सब राज़ी थे, बल्कि बज़ोर बाजू जो है बरतानिया भी उनके साथ था और इस नजदी टोले को जो है उन्होंने मुसल्लत किया। तमाम शहरों के लिए रसूल खुदा के दुआया कलिमात मौजूद है, लेकिन नजद के लिए पैगम्बर खुदा के दुआया कलिमात मौजूद नहीं है, बल्कि उल्टा ये फरमाया रसूल खुदा ने कि इस नजद से फितने की सींग उठेंगे और पूरे इलाके में फसाद करेंगे। तो ये आले सऊद ने पूरे उम्मत मुस्लिमा में दरार डाला, सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके उन्होंने कब्ज़ा किया पूरे अरब पर और अरब को उन्होंने मिस्मार किया और वहाँ पे जितने भी मज़ारात थे उनको मिस्मार कर दिया। यहाँ तक जुर्रत उन्होंने ये की कि अगर मुसलमानों के नाराज़गी का ख़दशा ना होता तो हम मस्जिद नबी को भी मिस्मार करते। बिन बाज जो है, जो ख़तीब थे मस्जिद हराम के, उसने कहा कि मैं ज़िंदगी भर मस्जिद नबवी नहीं गया। क्यों? कहते जब पूछा गया कि क्यों आप नहीं गए, कहते इसलिए नहीं गया कि मस्जिद नबवी रसूल खुदा के कब्र पे बनी है और ये हमारे तालीमात के मुताबिक नहीं है। कुरान से तालीमात ले रहे हो तो कुरान में सूरह कहफ में खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है, काल लज़ीना गलबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। असहाब कहफ के बारे में जब दो गिरोह जो क़यामत के कायल हो चुके थे, चूंकि उस वक्त झगड़ा था कि क़यामत होगी या नहीं होगी, तो खुदा ने असहाब कहफ को उठाया। चूंकि लोग कहते थे कि ये बुसीदा हड्डियां कैसे फिर दोबारा जिंदा होंगी, खुदा ने असहाब कहफ को उठाया और दिखला दिया कि खुदा किस तरह से असहाब कहफ को उठाता है। जब असहाब कहफ उठे और लोगों ने दोबारा जो है, लोगों ने ये चाहा कि असहाब कहफ से कि आप हमारे शहर आ जाओ। कोई कह रहा हमारे शहर आ जाओ, क्यों? इसलिए कि वो चाहते थे अपने शहरों के रौनक को असहाब कहफ के ज़रिए से बढ़ाए। तो फिर उनके वो इन लोगों की सोचों से नाराज़ होके दोबारा गार में चले गए, तो खुदा से मौत मांगी कि परवरदिगार हमें मौत दे, इन लोगों में हम नहीं जाना चाहते। जब दोबारा गए तो वो जब शहीद हुए, दोबारा मर गए, तो उनके ऊपर जो है वो मस्जिद बनाने और दीवार बनाने में इख्तिलाफ हुआ। किसी ने कहा कि इस पर दीवार बनाते हैं, इस गार के दरवाजे को बंद कर देते हैं। किसी ने कहा नहीं, इस पर हम मस्जिद तामीर कर देते हैं। तो खुदा ने उन लोगों को कहा, उन लोगों के बारे में कहा कि काल लज़ीना गलबू अला अम्रिहिम, जब उनके दरमियान तनाज़ा चला, जिनको गलबा हासिल हुआ उन्हीं को खुदा ने वो फौकियत दी और उन्होंने कहा कि लतखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, हम इसके ऊपर मस्जिद तामीर करते हैं। तो असहाब कहफ के कुबूर पर जब लोगों ने मस्जिद बनाई तो खुदा ने इस मस्जिद की किस्से को बयान किया, लेकिन मुज़म्मत बयान नहीं की, बल्कि उनकी खराज तहसीन पेश की। ऐसा लबुल लहजा खुदा का कुरान में मौजूद रहा। या कुरान मजीद में है कि फिर बुयूतिन अज़िन लहू अज़िन अल्लाहु
अन तुरफा व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु, फरमाते हैं कि वो घर कि जिसमें खुदा का जिक्र होता है, सुबह शाम इन घरों को आप अजमत के कायल हो जाओ। ने उन घरों के अजमत का हुक्म दे दिया कि उनके अजमत के कायल हो जाएं। बस वो घर या वो बयूत, वो जगह जहां पे खुदा का जिक्र होता है, उनकी अजमत का खुदा कायल है कि उनके अजमत करो, उनका एहतराम करो, उनको गिराओ नहीं। ये खुदा का हुक्म है। लेकिन इन्होंने खुदा के हुक्म के बरखिलाफ जन्नतुल बकी को भी मिसमार किया, जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जगर हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की कब्र भी है, तबा का कब्र भी है, जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कब्र भी है, जिसमें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का कब्र भी है, जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का कब्र भी है, जिसमें असहाब पैगंबर के कबूर भी हैं। उसमें उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका भी कब्र है। लेकिन ये सारे कबूर को उन्होंने मिसमार कर दिया, बुलडोज़र चलाया। यहाँ पर इक्तिफा नहीं की, बल्कि करबला का रुख किया, करबला को भी मिसमार किया, उस पर हल चलाए। ये था आले सऊद, ये फितना। ये क्यों चाहते थे? ये बूढ़ा इस्तेमार जो बरतानिया था, वो ये चाहता था कि लोगों के दिलों में अहले बैत का या सहाब का जो एहतराम है, वो इस तरह से ख़त्म किया जाए। ठीक है? क्यों मौला हुसैन पर घोड़े दौड़ाए गए? इसलिए घोड़े दौड़ाए गए कि लोगों के जहनों में ये बात बिठा दी जाए कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये वक्त के हाकिम के खिलाफ निकला था, लिहाजा इसका अंजाम ऐसा होना चाहिए था। ये अपने इस गनौनी फेल पर पर्दा डालने के लिए ये कहते जुल्म पे जुल्म करो, जुल्म पे जुल्म करो, झूठ पे झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जो झूठ जो है वो सच हो जाए। ठीक है? उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया। आज भी वक्त है मुसलमानों के पास कि एक हो जाएं और उनको, यानी अगर वो मोहम्मद बिन सलमान चाहता है कि दुनिया के मुसलमानों के दिल जीत ले और चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा में वहदत इत्तेहाद आए, तो जन्नतुल बकी को तामीर कर ले। तामीर करो, तामीर करो, अल्लाह तामीर करो, तामीर करो। से बीबी ज़हरा का घर जला, मुसलमान खामोश रहे। इमाम हसन मुश्तबा के जनाजे पे तीर बरसाए गए, मुसलमान खामोश रहे। इमाम हुसैन को शहीद किया करबला में, मुसलमान तमाशा देखते रहे। ये मुसलमानों ने किया, किसी गैर मुस्लिम ने ये काम नहीं किया। ठीक है? और आज आप देखें, गज्जा करबला बन चुका है। करबला आज भी दुनिया के मुसलमान खामोश है। ये वही खामोशी है। आज अगर लोग सवाल करते कि क्या ये कैसे हो सकता है कि ज़हरा की बीबी के घर को जलाया गया, क्या मुसलमान मर गए थे? नहीं, उस वक्त भी मुसलमान थे। हसन मुश्तबा के दौर में भी मुसलमान थे, हुसैन के दौर में भी मुसलमान थे, आज के दौर में भी मुसलमान है। और आज के दौर में भी मुसलमान तमाशाई बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। करीब ममालिक जो है, सूडान है, मिस्र है, वो भी फलस्तीनियों के लिए, गजा वालों के लिए बॉर्डर नहीं खोल रहा। कितनी शर्म की बात है। मोहम्मद बिन सलमान, तू जो बड़ा शहर बनाना चाह रहा है और यहूदियों को हवाले कर रहा है कि बहुत बड़ा अजीम बिजनेस का शहर होगा और उसमें जो है वो फ्री जोन होगा, जो जिस तरह से चाहे रहना चाहे रह सकेंगे, तो क्या जन्नतुल बकी जो है उसको आबाद आप क्यों नहीं करते? जन्नतुल बकी को भी तो आबाद कर ले। तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो, तामीर करो। वक्त है, मैं कहता हूं खुदा हुज्जत हमारे ऊपर तमाम कर रहा है गज्जा की वजह से, कि कौन है जो गज्जा के हिमायत में निकलता है, कौन है जो गज्जा के लिए आवाज बुलंद करता है। आज अगर मुसलमान गज्जा के लिए आवाज बुलंद न करे, ये वही मुसलमान होगा जो मशहूर होगा उनके साथ जब करबला में जुल्म हो रहा था मौला हुसैन के खिलाफ और वो खामोश थे।
اور اہل سنت جتنے بھی فرق ہیں مسلمانوں کے، ان تمام فرقوں میں چاہیے کہ وہ وحدت اور اتحاد کا ایک مضبوط ایسا حصار بنائیں، ایسا تنظیم ہو کہ جو عالم کفر کے خلاف ڈٹ جائیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس جیسا ماحول بنائے کہ آپس میں تو رحم دل ہوں، کفار کے سامنے شدید تر ہوں، کفار کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کر لیں، اور شکر ہے کہ ہمارے مجتہدین نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ فتوے دیے ہیں کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کر لو۔ ہماری راستگار راستہ اس طرح سے الازہر یونیورسٹی کو بھی چاہیے، اسی طرح سے مدینہ کی یونیورسٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح سے فتویٰ جاری کر دے کہ ہم شیعوں کے مقدسات کا احترام کریں گے۔ شیعوں کے مقدسات کیا ہیں؟ وہ محمد ہے، ان کا ذکر ہے، اور ان کے آل ہے، ان کا ذکر ہے، ان کے قبور ہے، ان کے وہ مقدس مقامات ہیں جہاں پہ وہ دفن ہیں، یہ وہ پاکیزہ جگہ ہیں، یہ وہ اولیاء اللہ کے قبور ہیں جن قبور پہ خدا کی رحمتیں صبح و شام نازل ہوتی ہیں۔ وہاں پہ جا کر لوگ وسیلہ دیتے ہیں، خدایا تجھے قبر حسین کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ ہماری ان مشکلوں کو حل فرما۔ یہ وسیلہ دینا، کوئی بھی جا کر وہاں پہ ان قبور کی پرستش نہیں کرتا۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ جا کر مسلمان کہیں ایسا نہ ہو کہ قبور کی پرستش کر لے، آؤ قبروں کو مٹا دو۔ ایک شاعر نے یہ کہا تھا کہ خنجر ہو تو میں اپنی آنکھیں نکال دوں۔ کیوں آنکھیں نکال دوں؟ کہتے اس لیے تاکہ یہ گناہ نہ کرے۔ کسی نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح سے کرو کہ خنجر لے لو، اپنے کانوں کے پردے بھی پاڑ دو کہ وہ غیبت نہ سن سکے، اپنی زبان کو بھی کاٹ دو کہ وہ غیبت نہ کر سکے، وہ کسی کو گالی نہ دے سکے، اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹو کہ اس ہاتھوں سے ظلم نہ ہو جائے، اپنے پیروں کو بھی کاٹ دو کہ ان پیروں سے ظلم کی طرف نہ جا سکے۔ یہ کون سی منطق ہے؟ یہ غلط منطق ہے کہ آپ اس لیے قبر کو مسمار کر رہے ہو کہ کہیں لوگ اس کی پرستش۔ واللہ باللہ نہ حرم حسین میں، نہ حرم علی مرتضیٰ میں، نہ کاظمین میں، نہ سامرہ میں، نہ مشہد مقدس میں، نہ رسول خدا کے مزار پہ حرم میں کوئی بھی رسول خدا کی پرستش نہیں کرتا، اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ ان اماکن میں اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ اماکن ہے جہاں پہ ہماری نمازیں بھی قبول ہیں، جہاں پہ ہماری دعائیں بھی مستجاب ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ اس خوف سے کہ جی کوئی قبر کی پرستش نہ کرے، میں قبر کو مسمار کر دوں، یہ غلط منطق ہے۔ یہ غلط۔ اپنے آنکھوں کو اپنے قابو میں رکھ، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنے کانوں کو اپنے قابو میں رکھ، اپنے ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھ۔ خدا نے عقل دی ہے، جو عقل پورے وجود پہ حاکم ہے، سب سے بڑھ کر اونچی جگہ پہ خدا نے عقل رکھی ہے۔ یہ عقل کے نیچے کان بھی ہے، عقل کے نیچے آنکھیں بھی ہیں، عقل کے نیچے زبان بھی ہے، عقل کے نیچے دل بھی ہے، عقل کے نیچے اعضاء اور جوارح بھی ہے۔ عقل حاکم ہے پورے وجود پہ، ان کو کنٹرول کرتا ہے عقل۔ اپنی سوچوں کو بدل دو، اپنی فکروں کو بدل دو، ایک ہونے کی کوشش کر لو، سب مسلمان ایک ہو جائیں۔ اگر ایک نہ ہوئے، آج غزہ کی ہے تو کل اور مسلمانوں کی باری ہوگی۔